آیت نمبر 94 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں۔ کس چیز پہ ایمان لائے ہیں؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ تو آسان لفظوں میں ہم کیا کہیں گے؟ اے ایمان والو، اذا جب، ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو۔ ضربتم کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ سفر کرنا۔ جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، فتبینوا، تو کیا کر لیا کرو؟ تحقیق کر لیا کرو۔ فتبینوا تو کیا کر لیا کرو؟ تحقیق کر لیا کرو۔ یہ فتبینوا جواب ہے کس کا؟ اذا کا، کیونکہ جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، کیا نہ کہو؟ وہ آگے لست مؤمنا، تم کیا نہ کہو؟ تم نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ کس کو؟ لمن القا الیکم السلام۔ ٹھیک ہو گیا؟ ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے کی ہے، آپ کی آسانی کے لیے کی ہے، آپ تو پریشان ہو گئے الٹا۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن، اس شخص سے جو القا پیش کرے، عرض کرے، الیکم تم سے، السلام سلام، جو تمہیں سلام پیش کرے، جو سلام عرض کرے، تو اس سے آگے سے تم یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تو یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس آیت کا سبب نزول، تاکہ آپ اس آیت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ ایک آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا، مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا، اس کو پکڑنا چاہا، قتل کرنا چاہا، تو اس نے آگے سے ان سے کہا السلام علیکم، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ قتل سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے السلام علیکم، اس کو پکڑا اور قتل کر دیا، اور اس کی بکریاں اپنے قبضے میں کر لیں۔ تو یہ ہے بخاری شریف کی حدیث۔ ویسے اس سے ملتی جلتی روایات کچھ اور بھی ہیں، لیکن یہ کافی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اسی بارے میں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی کہ تحقیق کر لیا کرو، ایسے کسی کو قتل نہ کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں کسی کو اس انداز سے قتل نہیں کرنا، لیکن اپنے شہر میں قتل کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب؟ جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، چونکہ یہ واقعہ سفر میں پیش آیا تھا، اور سفر میں زیادہ امکان ہے کہ آپ جن کو جانتے نہیں ہیں ان کو آپ قتل کر دیں، تو اپنے شہر کے لوگوں کو تو آپ جانتے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال قتل کرنا اس انداز سے کہیں بھی جائز نہیں ہے، نہ اپنے شہر میں، نہ شہر سے باہر۔ تو اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم چلو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن، اس شخص سے جو القا پیش کرے، عرض کرے، الیکم تمہیں، السلام سلام، کیا نہ کہو؟ لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے۔ تبتغون، تم ڈھونڈتے ہو، تم تلاش کرتے ہو، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا ساد و سامان۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ بکریاں، اس واقعے میں بکریاں، اور باقی واقعات میں جو بھی ساز و سامان ہو، یعنی کہ مال کمانے کی خاطر اس کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے جلدی سے اس کو قتل کر دینا، اور یہ گمان کرنا کہ مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے قتل اس لیے کیا ہے کہ تم دنیاوی ساز و سامان چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فعند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس مغانم کثیرہ، بہت سی غنیمتیں ہیں، ایک نہیں کئی ایک غنیمتیں، بڑا مال ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ سے مال مانگو۔ کذالک، اسی طرح، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، کیا مطلب؟ جی اسی سے تم تھے اس سے پہلے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کہ اسی طرح تم بھی جب کافر ملک میں رہتے تھے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، تمہاری بھی یہ صورتحال تھی، اس زمانے میں تمہیں کوئی قتل کر دیتا تو۔ اسی طرح تم تھے من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، علیکم، تم پہ، اللہ نے احسان کیا کیا کہ اللہ نے تمہیں ہجرت کرنے کی توفیق دی، مسلمان ملک میں آ گئے، اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا۔ فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو، قتل کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی کانا ہے،
بما تعملون، ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے ہو کیا ہے؟ خبردار، انتہائی باخبر ہے۔ تو یہ الفاظ کس لیے آئے ہیں آیت کے آخر میں؟ وارننگ کے طور پہ، وعید کے طور پہ، تحدید کے طور پہ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اعمال کو بھی اور تمہاری نیتوں کو بھی، تو اگر آئندہ کسی نے ایسا کیا تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔